نے دیکھا کہ باہر پاکستان مسلم لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے، اور آپ کہہ کہ نعرہ بازی کر رہے ہیں. کیا ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور اکبر ایس بابر ایک پلیٹفارم پہ؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ چونکہ آپ پختون ہیں اور پختونوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی زیر عقاب ہے، مشکلات ہیں ورکرز پہ، تو کیوں نہ آپ ماضی کے تمام تلفی کو بلا کر جو ورکرز کی تلفی ہو رہی ہے، جو ورکرز مشکل میں ہیں، ان کے لیے آواز بلند کریں؟ دیکھیے، میں اپنے میرا آج تک عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میں کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتا. آج اگر تحریک انصاف بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، باقی تو سارے غیر قانونی ہیں، ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اصلاح کے راستے پہ چلنا ہے، اور اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آئینی ادارہ بنانا ہے، جو بنیادی آئین ہم نے لکھا تھا جس میں میں بھی شامل تھا، اس راستے پہ ڈالنا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے ہم نے برانڈنگ کی تھی. یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ 16 سال ہم جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو روایتی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی پارٹی. آج ان کو وکلاء کی ضرورت ہے، انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کر دی. تو یہ جو معاملات ہیں، پہلے یہ طے کریں کہ یہ اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں ہر وقت حاضر ہوں، میری کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی کانو کان خبر نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس لیے. اس وقت تحریک انصاف کے نام سے دو پارٹیز ہیں، ایک کو بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے کو پرویز خٹک صاحب. آپ کے خیال میں اس میں جنرل پی ٹی آئی کون سی ہے؟ نہیں، وہ دوسرے جو ہے وہ تو الگ پارٹی ہے نا. وہ تو ایک ہی ہے نا، اس کو صرف پی لگائے ہوئے پارلیمنٹیرین کے نام. دیکھیے، میں جو سمجھ گیا. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف جب اپنے نظریات سے ہٹی، جو پارٹی کو بنانے والے تھے ان کو کنارہ کش کیا گیا. یہ کٹی پتنگ ہے اور کٹی پتنگ کو لوٹتے ہیں، اور وہ جب سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں آئی ڈور وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ لوٹنے کی کوشش میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی کہ اے ٹی ایمز نے بھی لوٹا، اجرتی سیاستدانوں نے بھی لوٹا، اور ابھی وہ مختلف شکل میں اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے ہم دیکھیے، یہ جو لوگ، میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو ہمارے وکلا ہیں جو اپنے آپ کو قانون دان کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اکبر بابر ممبر نہیں ہے. یہ کیسے وکلا ہیں آئینی اور قانونی وہ دینے والے کہ جی ہم تو بڑے آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو 3 اداروں کے فیصلے کو نہیں مانتے. وہ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ کیسا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہے یہ اہل ہے کہ پارٹی کے عہدے سنبھالیں. ایسے لوگ اہل ہیں جو عوام کے سامنے جو کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، اور یہ پیچھے الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ موجود ہے. تو یہ کیسے ہمارا ملک چلے گا؟ بابر صاحب یہ بتا دیجیے کہ اگر عمران خان آپ کو جیل میں بلاتے ہیں اور کوئی مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا آپ نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، درخواستیں دائر کی ہیں، یہ واپس لے کر تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی جدوجہد کریں گے؟ دیکھیے، مجھے یہ مفروضے پہ سوال ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، میں اور ہمارے ساتھی، ہم سب، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو نظریاتی ہے، ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے راستے پہ قائم رہیں گے. ہمارا راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری ادارہ بنائیں جو اپنے ورکرز کے آگے جواب دہ ہو، تاکہ وہ عوام کے سامنے سچے دل سے جا سکے، تاکہ وہ اپنے عوام کے سامنے ایک منافق چہرہ نہ لے کے جائیں، جو کہ ہوا اس پارٹی سے، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی دکھاتے ہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آج یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں، اگر یہ اس کو شفاف طریقے سے کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے 30 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. ایک منٹ، ابھی تک کمیشن نہیں بنا اور طریقہ کار پہ تسلی ہو گئی، اور ہم جب گئے کاغذات لینے کچھ بھی نہیں. آج آپ نے دیکھا تمام ثبوت سامنے آئے. تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ شفاف الیکشن کراتے، میں آج یہاں نہ ہوتا، میں ان کی تالیاں بجا رہا ہوتا. مجھے نہیں چاہیے کوئی عہدہ. میں کہتا ہوں اس جماعت میں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال دیے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پٹیشنر کی
تعداد میں سڈن اضافہ ہوا. 14 پٹیشنرز آ گئے اینڈ احتجاج کرنے باہر مظاہرین آ گئے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں اندر والا فیصلہ میرٹ پر ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ووٹرز جو پی ٹی آئی کا ہے وہ تو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب این اکبر ایس بابر آئے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو لے آئے, درخواستوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مظاہرین پہنچ رہے ہیں, تو یہ سارا گزشتہ جو 2018 والا ٹائم تھا یہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے. اس تاثر کو کیسے ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے, ہر وقت مختلف تاثر میرے بارے میں قائم کیا گیا. جب میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا تھا, کیونکہ وہ 1 پیج ڈاکٹرن پہ تھے, میں اس کے خلاف تھا. اس سے پہلے پاناما کا ڈاکٹرن تھا, وہ لیبلنگ مجھ پہ ہوئی. یہ لیبلنگ ہوتی رہے گی. اور جہاں تک یہ جو آپ مظاہرے وغیرہ کا ذکر کریں, مجھے اس کا کانو کان خبر نہیں, اور تعداد بڑی کی ہے اس کا میرا کوئی اس سے تعلق نہیں. میں آپ کو ایک بنیادی چیز بتاتا ہوں. جب پاکستان تحریک انصاف 97 کے الیکشن میں ناکام ہوئی, 2002 کے الیکشن میں ناکام ہوئی, یہ عمران خان میرے ساتھ بیٹھ کے میری گاڑی میں, کیونکہ میں ہر دوپہر کو ان کو اٹھاتا تھا اور دفتر لے کے جاتا تھا اور پھر ساتھ واپس لاتا تھا, یہ کہتے تھے اکبر میری پوری جماعت تیری گاڑی میں آ جائے گی. میری پوری جماعت جس دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے, اکبر یہ مرکزی دفتر تھا 66 بازار روڈ کورڈ بازار مارکیٹ کے سامنے, وہ کہتے تھے کہ میری پوری جماعت اس کمرے میں آ جائے گی. بارہا انہوں نے مجھے کہا ہے, بارہا میری گاڑی میں کہا ہے. تو مجھے تو جب 1997 میں نواز شریف نے 2/3 اکثریت لی, ہمیں پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی. ہم تو ایک ٹانگا پارٹی بن چکے تھے. تو میں نے اس وقت ان کا ساتھ دیا جو مشکل ترین سال تھے. ہم نے اس پارٹی کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک جماعت نظریاتی جماعت ہوگی. تو مجھے تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری صحت میں. مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ کیا میں سچ ہوں, سچے راستے پہ ہوں. اگر میرا دل اور ایمان کہتا ہے کہ میں سچے راستے پہ ہوں, میں اگر اکیلا بھی ہوا میں اس راستے پہ چلوں گا. بابر صاحب ایک ٹیکنیکل سوال لے لیں. آپ کے وکیل نے کہا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک تو یہ پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات ہیں, ان کو آپ کالعدم قرار دیں اور نئے انتخابات کرائیں. اس پر ممبر نے کہا کہ آپ یہ بھول جائیں کہ نئے انتخابات ہوں گے. تو آگے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کو فیصلہ نہیں سمجھنا چاہیے. کسی ایک 5 میں سے ایک معزز ممبر نے ایسا جو ریمارک دیا, اب فیصلے میں کیا لکھا ہوا آتا ہے, جب آئے گا پھر تبصرہ کریں گے. کیا فیصلہ کی اور سے آئے گا؟ نہیں, یہی 5 فیصلہ کریں گے نا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اس کو وہی اہمیت دینی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ جو قومی الیکشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ قومی الیکشن کی بنیاد شفافیت کی, لیڈرشپ کی انٹرا پارٹی الیکشن ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے عمل شروع کیا ہے, آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے بہت شعور پیدا ہو رہا ہے, بہت لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کیا ہے. یہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی ہم جمہوریت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں.